السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایٹ 7 اور میں ہوں ناجیہ اشر۔ ہمارے آج کے پروگرام کی ٹاپ سٹوریز یہ ہیں۔ پیش گوئیاں، قیاس آرائیاں، افواہیں سب دم توڑ گئیں۔ 29 نومبر کو جنرل راحیل شریف جا رہے ہیں، نئے آرمی چیف آ رہے ہیں، لیکن چیلنجز وہی پرانے ہوئے۔ اور امریکہ، بھارت، افغانستان بمقابلہ روس، چین اور پاکستان، دنیا بدل رہی ہے، نئے بلاکس بنتے نظر آ رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں نیو ورلڈ آرڈر پر بھی بات کریں گے۔ قیاس آرائیاں، وسوسے، افواہیں، دعوے سب دم توڑ چکے ہیں اور اب یہ طے ہے کہ آرمی چیف 29 نومبر کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ وہ اس بات کا اعلان کئی ماہ پہلے ہی کر چکے تھے۔ وہ کہہ چکے تھے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، لیکن اس کے باوجود اخبارات میں، میڈیا میں دعوے کیے جا رہے تھے، افواہیں گردش کرتی رہیں اور کہا جاتا رہا کہ سیاسی اور عسکری قیادت میں تعلقات کشیدہ ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ موو آن تحریک چلائی گئی، لیکن جنرل راحیل شریف اپنی زبان پر قائم رہے اور نئی روایت ڈالی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ مین آف ورڈز ہیں۔ انہوں نے بہترین مثال قائم کر دی، اپنی مدت پوری کی اور نئی کمان کو آگے آنے کا موقع دیا ہے۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف اب الوداعی دورے کر رہے ہیں۔ آج وہ لاہور پہنچے، فوج اور رینجرز کے جوانوں سے مخاطب ہوئے۔ انہوں نے امن کے حصول کو غیر معمولی کامیابی قرار دیا، اتحاد کا ذکر کیا، قربانیوں کا تذکرہ کیا، مل کر چیلنجز سے نمٹنے کی بات کی۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے آج کے خطاب سے واضح ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شخصیات سے بڑھ کر اداروں کا کردار اہم ہے۔ یہ آن گوئنگ پروسیس ہے جو نئی فوجی کمان کے ساتھ بھی ایسے ہی جاری رہے گا۔ جنرل راحیل شریف کے دور کی بات کریں تو یہ کئی اعتبار سے تاریخی تھا۔ اس دور میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کو نئی جہت ملی، مشکل فیصلے لیے گئے، اچھے برے طالبان کی تفریق ختم ہوئی، آپریشن ضرب ازد شروع ہوا، نیشنل ایکشن پلان کی بنیاد رکھی گئی، ٹارگیٹڈ آپریشن کے ذریعے کراچی میں امن لوٹا، ملک کے کونے کونے میں کومبنگ آپریشن کیے گئے اور دہشت گردوں کی کمر توڑی گئی۔ لیکن اس دور میں قوم نے بڑے سانحات بھی دیکھے۔ پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا، چارسدہ یونیورسٹی پر حملہ ہوا، لاہور میں گلشن اقبال پارک میں دھماکہ ہوا، بلوچستان کو کئی بار نشانہ بنایا گیا، لیکن ہر بار فوج حرکت میں آئی اور پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ دہشت گردوں کے خلاف صف آرا ہوئی۔ لیکن چیلنجز ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں۔ نئی آرمی چیف کو کن مشکلات کا سامنا ہوگا، آج کا یہ پروگرام اور اس کا یہ پہلا سیگمنٹ، اسی پر ہم بات کریں گے، لیکن دیکھتے رہیے پاکستان ایٹ 7۔ ویلکم بیک۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف 29 نومبر کو جا رہے ہیں، لیکن نئے آرمی چیف کو کون کون سے چیلنجز درپیش ہوں گے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار عامر احمد خان صاحب نے۔ بہت شکریہ عامر صاحب آپ کا۔ جنرل راحیل شریف نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھا دیا۔ ان کے جانے کی باتیں ہو رہی تھیں، قیاس آرائیاں ہوئیں، افواہیں آئیں، لیکن اب وہ تمام قیاس آرائیاں دم توڑ چکی ہیں اور یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ آرمی چیف کی تبدیلی ناگزیر ہے، ہونے والی ہے۔ لیکن اس دوران جو سول ملٹری ریلیشن شپ کے درمیان اختلافات کی خبریں آتی رہیں، ان کے کیا مقاصد تھے، کس طرح سے ان خبروں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا اور کیا جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوششیں ہم اس کو قرار دے سکتے ہیں؟ ناجیہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ادارے کی صحت اگر آپ نے اس کے بارے میں اندازہ لگانا ہو کہ وہ ٹھیک کام کر رہا ہے نہیں، تو یہاں تو آپ اس بنیاد پہ اپنی رائے قائم کرتے ہیں کہ وہ اس ادارے کے بارے میں کوئی غلط خبریں آنا شروع ہو جائیں، بری خبریں آنا شروع ہو جائیں، یا اس بنیاد پر کہ بڑی اچھی اس کی بہتری کی خبریں آنا شروع ہو جائیں۔ پاکستان میں ایک بڑی عجیب و غریب سی انوائرمنٹ ہے کہ جب کوئی ادارہ بالکل وہی کرے جو کہ اس کو کرنا چاہیے، نہ وہ خرابی کی طرف جا رہا ہو نہ وہ بہتری کی طرف جا رہا ہو، تو وہ بھی بہت بڑی خبر بن جاتی ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہم نے ایک آرگنائزیشنل لیول کے اوپر، ایک اداروں کی سطح کے اوپر جو ہم نے ایک پروفیشنلزم کی کمی دیکھی ہے، چاہے وہ آپ کی منتخب حکومتیں ہوں، چاہے وہ آپ کے ریاستی ادارے ہوں، وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ میں آپ اگر تھوڑا سا بھی ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو جنرل آصف نواز کے زمانے سے لے کے ایک دفعہ جنرل ضیاء الحق کی رجیم بدلی، جنرل اسلم بیگ آئے اور اس کے بعد جو ہے آصف نواز صاحب آئے، ان کا جب اچانک انتقال ہوا، دل کے عارضے میں مبتلا تھے، تو اس وقت بھی الیکٹرانک میڈیا نہیں ہوتا تھا، اخبار ہوتے تھے، تو اس وقت اخبار بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کی اور نواز شریف صاحب کی حکومت ہوتی تھی، ان کے بارے میں اختلافات میں کے بارے میں بہت زیادہ خبریں بڑھا چڑھا کر بیان کی جاتی تھیں۔
جنرل کاکڑ آئے 1993 کا سال آپ کو یاد ہوگا جب 4 حکومتیں بدلیں ایک ہی سال کے اندر. ظاہر ہے کہ اس وقت بھی سول اور ملٹری لیڈرشپ کے اندر جس میں جنرل کاکڑ کو ایک طرح کے ایک میڈییٹر کا رول جو ہے وہ ادا کرنا پڑا اس سچویشن میں, اس وقت کے پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کے بیچ میں اختلافات ان کے واضح تھے. وہ اختلافات جہانگیر کرامت صاحب کی صورت میں بھی سامنے آئے جب حکومت کو ان کے کسی بیان پر اختلاف ہوا اور ان کو استعفیٰ دینا پڑا. انہی اختلافات کا ایک نمونہ ہم نے پرویز مشرف صاحب کی شکل میں دیکھا, جو انہوں نے جب ایک منتخب حکومت کو بغیر اعتماد میں لیے ایک انتہائی خطرناک قسم کی مہم بھی شروع کر دی کارگل میں. لیکن تو یہ اختلافات سول ملٹری قیادت میں کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن یہ تو نئی بات نہیں, لیکن جو آپ نے ایک پوری لسٹ, آپ نے پوری ہسٹری جو بتائی ہے, اس کے اندر اس وقت کے میڈیا میں اور اس وقت کے میڈیا میں بہت بڑا ایک فرق ہے. ہمارے بہت سے میڈیا پرسنز تھے, ہمارے اینالسٹ تھے, کالم نگار تھے جو مستقل لکھ رہے تھے اور اس بارے میں لکھ رہے تھے کہ یہ جو پیریڈ ہے ختم نہیں ہونے والا, ایکسٹینشن لی جائے گی اور تعلقات خراب ہیں, وہ تو ایک معاملات چل ہی رہے تھے. لیکن ایسا نازک دور جس کو ہم بہت حساس بھی کہیں گے, مشکل ترین دور تھا. بڑے بڑے واقعات اگر ہم دیکھیں تو وہ رونما ہوئے اس دور کے اندر, چاہے وہ اے پی ایس کا حملہ ہو, 4 سدہ یونیورسٹی پہ حملہ ہو, گلشن اقبال پارک, اور پھر کوئٹہ میں ہونے والے بڑے بڑے سانحات. ان تمام معاملات کو اگر ہم دیکھتے ہیں, اور یہی وہ دور ہے کہ جب نیشنل ایکشن پلان بھی آیا, تو اب اس دور کے اندر جب تبدیلی ہوتی ہے تو میڈیا پرسنز یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ اگر کوئی شخصیت چلی جاتی ہے تو پالیسیز بھی تبدیل ہو جائیں گی. کیا اس طرح کا تاثر بنتا ہے؟ کیا اس طرح کی صورتحال نظر آتی ہے؟ بالکل ناجیہ, آپ نے یہ صحیح کہا, اور یہ وہی لیک آف پروفیشنلزم جس کا میں ذکر کر رہا تھا, کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہوا ہے. ہم نے ایک لمبے عرصے کے اوپر یہ لیک آف پروفیشنلزم, چاہے وہ منتخب حکومت کی جانب سے آئے, چاہے وہ فوج کی جانب سے آئے, یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے. اور میڈیا کے ذہن پر یہ چھایا رہتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو خبر کی تلاش بھی ہوتی ہے, اور میرا خیال ہے کسی حد تک میڈیا کے اوپر تنقید بھی کرنی چاہیے کہ بھئی ایک ادارے نے وہی کہا, آپ کا آرمی چیف پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ ان کو نئی ایکسٹینشن چاہیے, ان کو نہیں رکنا, وہ حکومتی معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرنا چاہ رہے. اور پھر جب انہوں نے اپنا الوداعی دورے جو ہے ان کا آغاز کیا, تو وہ 2 گھنٹے لگاتار میڈیا کے اندر اس کا تجزیہ کیا گیا, اس کے اوپر تبصرہ کیا گیا. تو تھوڑی ان کو خبر کی تلاش بھی ہوتی ہے, لیکن بنیادی طور پہ میڈیا کے ذہن میں وہ ماضی کا لیک آف پروفیشنلزم جو دیکھا گیا ہے فوج میں بھی اور ہمارے منتخب اداروں کے اندر بھی, وہ ان کے ذہن پر چھایا رہتا ہے. اور جب انہیں کوئی چیز بالکل اسی طرح سے ہوتے ہوئے نظر آتی ہے جیسے کہ اس کو ہونا چاہیے, تو شاید ان کا دل مانتا نہیں ہے اس بات کو کہ کچھ ایسے بھی ہو سکتا ہے, اس لیے ان کے لیے شاید یہ بڑی خبر بن جاتی ہے. اچھا, اگر ہم مجموعی طور پر جنرل راحیل شریف کے دور کی بات کریں, ابھی میں نے کچھ واقعات کا بھی ذکر کیا تھا کہ مشکل ترین دور بھی تھا, لیکن یہ وہی دور ہے کہ جس دور میں یہ کہا گیا کہ دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی, کراچی آپریشن بھی یہاں پر شروع, کراچی میں امن و امان قائم ہوا. تو اس دور کو مجموعی طور پر آپ کس طرح سے انالائز کریں گے؟ میرا خیال ہے ناجیہ, اس کو ہمیں 2 حصوں میں دیکھنا پڑے گا. ایک وہ جو کہ انہوں نے فوج کے لیے کیا کیا, اور دوسرا یہ کہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے خواہ وہ ضرب عضب ہو, وہ کراچی آپریشن ہو, پاکستان کے عمومی حالات کے اندر کتنا فرق پڑا. اور اس کے لیے بھی تھوڑا سا تاریخ کا حوالہ دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جنرل کیانی کے جو 6 سال تھے, 3 سال ان کا پہلا ٹینیور اور 3 سال کی جو ان کو بے وجہ کی ایک ایکسٹینشن دی گئی, وہ جنرلی پاکستان کی اگر فوج کی اگر آپ تاریخ دیکھیں یا فوجیوں سے بات کریں تو وہ ایک ان ایکشن کا دور سمجھا جاتا ہے, جہاں پر انہوں نے کہنے کو تو بڑے بڑے نام بھی رکھے گئے ان کے دور میں جو آپریشن شروع ہوئے, چاہے وہ قبائلی علاقوں میں تھے چاہے کہیں اور, لیکن بنیادی طور پہ اس دہشت گردی کے نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. اور اس دہشت گردی کے نیٹ ورک کا پاکستانیوں کو تو نقصان ہوا ہی ہوا, لیکن فوج جو کہ فرنٹ لائن پر ان سے لڑ رہی تھی, فوج کے اندر ان کے اس انیکشن کے اوپر بہت زیادہ ریزنٹمنٹ بھی تھی جنرل کیانی کی قیادت کے خلاف, اور فوج کے اندر خواہش بھی بہت تھی کہ کوئی ایسا ان کو سپہ سالار, ایسا قائد ملے جو کہ اس انیکشن کو ختم کرے. لیکن یہ سپہ سالار مل بھی گیا, وہ جنرل راحیل شریف نے کیا. لیکن اب جو نئے آرمی چیف آ رہے ہیں, مختصراً بتائیے گا کہ نئے آرمی چیف کے لیے کون کون سے چیلنجز ہیں جن پر ان کو آتے ہی کام کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں نظر ڈالنی پڑے گی وہ جو دوسرا حصہ میں کہہ رہا تھا کہ راحیل شریف کے ٹینیور کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عمومی حالات کے اوپر انہوں نے کیا فرق ڈالا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, کراچی کا ایگزامپل لیں تو کراچی پہلے سے بہت بہتر ہو گیا ہے, لیکن پھر بھی کیونکہ ان کی توجہ ساری فوج کے اوپر تھی, اس لیے کہاں پر فوج
کی ایسی پالیسیز تھیں جو کہ سویلین ڈومین کے اندر تھوڑی بہت انٹرفیرنس تھی ان کی، یا انہوں نے کسی طرح سے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی، وہ اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دے سکتے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ نئے آرمی چیف کا سب سے بڑا چیلنج وہ ہوگا کہ جو پروفیشنلزم جنرل رحیل شریف نے دکھایا ہے اس کو ایک قدم آگے بڑھائے، اور اس وقت جو بچی کھچی مداخلت فوجی اداروں کی اور فوجی پالیسیوں کی، منتخب حکومت کی پالیسیوں میں ہے، اس کو بالکل وہ ختم کر دیں. بہت شکریہ عامر احمد خان صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور اب ہم یہاں پر ایک بریک لے رہے ہیں. اس بریک کے بعد بات کریں گے نیو ورلڈ آرڈر پر. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. 7 پاکستانی فوجیوں کی شہادت، پاکستانی سمندری حدود کی خلاف ورزی، بھارتی ڈرون کی موجودگی، LOC پر 4 بچوں کی شہادت، پاکستان کا اقوام متحدہ سے احتجاج اور واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ. پاک بھارت تعلقات تناؤ کا شکار ہیں، اور یہ طے ہے کہ مستقبل قریب میں پاک بھارت تعلقات سلجھنے کے بجائے مزید الجھتے دکھائی دے رہے ہیں. بھارت نہ صرف LOC پر محض آرائی پر تلا ہوا ہے بلکہ سفارتی سطح پر بھی پاکستان کے خلاف لابنگ کر رہا ہے. امریکہ اور افغانستان کو ساتھ ملا رہا ہے. نیو ورلڈ آرڈر ترتیب دیا جا رہا ہے. اس کا واضح ثبوت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے دوران امریکہ، افغانستان اور بھارت کی علیحدہ بیٹھک ہے، جس پر پاکستان نے خدشات کا اظہار کیا تھا. لیکن پاکستان بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھا، وہ بھی نئے اتحادی بنا رہا ہے، روس سے تعلقات بڑھا رہا ہے. حال ہی میں پہلی بار پاک روس مشترکہ فوجی مشقیں ہوئیں جس پر بھارت کو بڑی پریشانی ہوئی، اور اب وزیر اعظم نواز شریف اگلے ماہ روس جا رہے ہیں جہاں پاکستان، چین اور روس کا سہ فریقی اجلاس ہوگا. بظاہر اس اجلاس کا مقصد افغانستان میں امن کا قیام ہے، لیکن اس اہم پیش رفت کو دنیا میں ہونے والی نئی صف بندیوں کا حصہ بھی قرار دیا جا رہا ہے. مختصراً یہ کہ نئے بلاکس بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نیو ورلڈ آرڈر کا آغاز ہوا ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق سفارتکار علی سرور نقوی صاحب. شکریہ علی سرور صاحب آپ کا. امریکہ، افغانستان، بھارت اور پاکستان، روس، چین نئے بلاکس بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیا ہم اس کو نیو ورلڈ آرڈر کا آغاز کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو ذرا پریمیچور ہوگا، ابھی اس کو کہنا ذرا مشکل ہے، لیکن کچھ جو انڈیکیشنز ہیں، جو کچھ اشارے ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ اب نیا علاقائی ایک اتحاد بننے کو آ رہا ہے. لیکن آج کل کے زمانے میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں کہ زیرو سم گیم نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ امریکہ کے بھارت سے تعلقات بڑے گہرے ہیں، لیکن پاکستان سے بھی تعلقات ہیں جو کہ بہت وائڈ رینجنگ ہیں بہت سے فیلڈز میں. اسی طرح چین کے تعلقات پاکستان سے بہت گہرے ہیں، لیکن چین کا بھارت سے بھی تجارت کا کے سطح پہ اور اقتصادی طور پہ کافی تعاون ہے اور تعلقات اچھے ہیں. اسی طرح روس کے تعلقات بھارت سے ہیں، لیکن روس ہمارے پاکستان سے بھی تعلقات بڑھا رہا ہے. تو یہ کوئی زیرو سم گیم نہیں ہے، سب اپنے مختلف مفادات کے تحت اپنے اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. بہرحال اس کانٹیکسٹ میں جو پہلے تو پچھلے سال اگست میں جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں SCO میں پاکستان اور بھارت دونوں کو ممبر بنایا گیا ہے، اور وہ دونوں کو برابر کا ایک درجہ دیا گیا ہے بحیثیت علاقائی طاقتوں کے. تو اب یہ جو سہ فریقی میٹنگ ہو رہی ہے جس میں وزیر اعظم صاحب بھی تشریف لے جائیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور پیش رفت ہے کہ جو اس خطے کی جو 2 بڑی طاقتیں ہیں چین اور روس، وہ پاکستان سے بھی تعلقات اپنے بہت اچھا کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ افغانستان کے سلسلے میں وہ بڑی دلچسپی لے رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن و استحکام قائم ہو. لیکن علی سرور صاحب، جس طرح سے آپ نے خود فرمایا بھی کہ زیرو سم گیم نہیں ہے، مفادات کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کی بہت بڑی مثال یہ بھی ہے کہ سرد جنگ کے بعد سے پاکستان اور روس کے تعلقات اتنے اچھے تو نہیں رہے تھے، لیکن پچھلے چند سالوں میں ان تعلقات میں بہتری آئی ہے. ہیلی کاپٹرز کا معاہدہ ہوا، پھر مشترکہ فوجی مشقیں، اور اب یہ سہ فریقی اجلاس. تعلقات میں ظاہر ہے یہ اچانک سے تبدیلی تو نہیں، ایک وقت لگا ہے، لیکن یہ تعلقات کتنے دیر پا ثابت ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیر پا ثابت ہوں گے، اس وجہ سے کہ اس علاقے میں، اس خطے میں جو امن و استحکام
کی ضرورت ہے وہ اسی طرح قائم ہوگی جبکہ روس اور چین دونوں مل کے یہاں حالات ہموار کریں گے، اور اس میں پاکستان کی اہمیت وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی خاص ہے، اور اس کا تعاون اور اس کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی سرور نقوی صاحب، سابق سفارت کاتب۔ پاکستان، چین اور روس کی یہ صف بندی تینوں ممالک کے لیے ہی اہم ہے، جو اگر طویل عرصے تک چلی تو دنیا کی معیشت کو کسی حد تک تبدیل ضرور کرے گی۔ اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت، کل کچھ اور نئی خبروں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔